اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس ولی کامل کا ذکر کروں گا ان کی سوانح حیات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ آپ کا اسم گرامی شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انسان چاہے خاندان میں رہنے کا عادی ہو یا خاندان سے ہٹ کر تنہا، اس کی انفرادی شخصیت، عمل، کردار اور منفرد سوچ ہی اس کی زندگی کا حاصل اور قیمتی سرمایہ ہے۔ جیسے کہ شاہ دولہ جنہیں اپنا خاندان تو نصیب نہیں ہوا مگر جس حلقے میں بھی رہے اپنی جداگانہ شان کا مظہر ضرور رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کاتب تقدیر اپنے خاص بندوں کے مقدر کو ایک الگ ہی انداز میں تحریر کرتا ہے، پھر ویسے ہی حالات کے دائرے میں قید کر کے اس کے مطابق رستے بھی پیروں تلے بچھا دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے مقرب بندے اس کی رضا میں راضی رہ کر تمام آزمائشوں میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ حالات کی سختیوں سے نبرد آزما پاک رب العزت کی خوشنودی پانے والے ولی کی روداد۔ جب انقلاب زمانہ نے لودھیوں کو مغل فاتح بابر کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا تو یہ پورے ملک میں منتشر ہو گئے اور ادھر ادھر آوارہ سرگرداں پھرنے لگے۔ انہوں نے مختلف پیشے اختیار کیے۔ مغل دربار میں ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی، کیونکہ لودھیوں کے آخری فرما رواں ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر کو کھانے میں زہر دے کر ہمیشہ کے لیے لودھیوں کا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ لودھیوں کے چند خاندان پنجاب میں بھی بس گئے تھے۔ یہ لوگ سالوں گمنامی میں زندگیاں بسر کرتے رہے۔ اسی خاندان کے کچھ لوگوں نے عبادت و ریاضت میں منہمک ہو کر اپنے زخمی دلوں پر اند مال کا مرہم رکھ لیا تھا۔ شاہ دولہ بھی ایک ایسے ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ عزیزوں رشتہ داروں نے نظریں پھیر لی، گزر بشر کا کوئی سہارا نہ رہا۔ پاس پڑوس والوں نے کچھ دن تو ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے اور اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ کئی وقتوں کا فاقہ، سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر شخص نے شاہ دولہ سے بڑی محبت ظاہر کی۔ ان کے پاس آیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صاحبزادے، مجھے تمہارے حال زار پر رحم آتا ہے، تم نے کھانا کب سے نہیں کھایا؟ شاہ دولہ نے معصومیت سے جواب دیا، 2 دن سے۔ اس شخص نے اور زیادہ افسوس کیا، صاحبزادے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ ننھے معصوم شاہ دولہ نے اپنے مہربان کی انگلی پکڑ لی اور اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے نوکر کو حکم دیا، دیکھو بچہ بہت بھوکا ہے، اس کے لیے گرما گرم مزیدار کھانا لاؤ۔ حکم کی دیر تھی کہ گرما گرم مزیدار کھانا بچے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس شخص نے نوالے بنا بنا کر شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو کھلانا شروع کر دیے۔ کھانا کھلانے کے دوران اس شخص نے شاہ دولہ سے پوچھا،
بیٹے ایک بات تو بتاؤ۔ شاہ دولہ نے کہا پوچھئے۔ اس شخص نے کہا تم کہتے ہو میں 2 دن کا بھوکا ہوں، حالانکہ تمہارے چہرے سے 2 دن کے فاقوں کی نقاہت ذرا بھی مترخص نظر نہیں آتی، آخر یہ کیا بات ہے؟ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے فاقوں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات درست ہے کہ میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ شخص میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے انہیں نرم و ملائم بستر پر لٹا دیا اور کہا بیٹے سو جاؤ اور کسی قسم کی فکر نہ کرو، اللہ جو کچھ کرے گا اچھا ہی کرے گا۔ شاہ دولہ اس بستر پر لیٹے تو پلک جھپکتے ہی سو گئے۔ وہ شخص انہیں سلا کر کہیں غائب ہو گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو اس نے شاہ دولہ کو ایک خوشخبری سنائی۔ بولا صاحبزادے، میں نے تمہارا انتظام کر دیا، اب تم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگوایا اور شاہ دولہ کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانے کے دوران کہا صاحبزادے، میں چاہوں تو تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھ سکتا ہوں، لیکن میرے ساتھ رہنے میں ایک دشواری ہے۔ میری بیوی بچوں کے ساتھ ان دنوں میکے گئی ہوئی ہے، ہفتے عشرے میں واپس آ جائے گی۔ میں اپنی بیوی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ تمہیں اس گھر میں دیکھ کر چراغ پا ہو جائے گی اور میں اس کی یہ بات برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے تمہارا انتظام ایک دوسری جگہ کر دیا ہے۔ اس گھر میں صرف 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم بڑے مقدر والے ہو، ورنہ ایسا گھرانہ کسے ملتا ہے۔ شاہ دولہ کم گو تھے، اس شخص کی باتیں سنتے رہے اور اس کی شکل دیکھتے رہے۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور ایک ساتھ کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے اپنے اپنے بستر پر چلے گئے۔ علی الصبح اس شخص نے شاہ دولہ کو بیدار کیا اور کہا صاحبزادے، تم منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ تیار ہے۔ شاہ دولہ نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا اور اس شخص کے ساتھ گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ باہر گھوڑا گاڑی تیار کھڑی تھی جسے کوچوان چلا رہا تھا۔ دونوں اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا گاڑی چل پڑی۔ راستے میں اس شخص نے شاہ دولہ کو سمجھانا شروع کیا، صاحبزادے میری ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ شاہ دولہ معصومیت سے اس شخص کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا صاحبزادے، اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے اور تم سے یہ کہتے کہ میرا جسم دبا دو تو تم کیا کرتے؟ شاہ دولہ نے جواب دیا، میں ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتا۔ اس شخص کے چہرے پر شگفتگی سی دوڑ گئی۔ بولا شاباش، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ کچھ دیر بعد پوچھا، یہ گرمیوں کا موسم ہے، اگر تمہارے والدین اس گرم موسم میں تم سے یہ کہتے کہ ذرا پنکھا تو جھل دو تو تم کیا کرتے؟ شاہ دولہ نے جواب دیا، میں اس وقت تک پنکھا جھلتا رہتا جب تک کہ وہ مجھے منع نہ کر دیتے۔ اس شخص نے فرتے خوشی میں کہا، بے شک نیک اور صاحب اولاد یہی کرتی ہے۔ وہ شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہوا جب ایک حویلی کے سامنے پہنچا تو شاہ دولہ سے کہا، صاحبزادے سفر تمام ہوا، اس حویلی میں ہمیں چلنا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، اس حویلی میں رہنے والے میاں بیوی حد درجہ شریف ہیں، یہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جب تم ان کے ساتھ رہنے لگو تو ہمیشہ ان کا اپنے والدین کی طرح احترام کرنا،
اور ان کا ہر حکم بے چون و چرا مان لینا۔ شاہ دولہ نے جواب دیا، میری تو یہی کوشش رہے گی کہ میں ان کا ہر حکم مانوں، آگے حال اللہ جانے۔ گاڑی پر سے اتر کر اس شخص نے حویلی کے دربان سے کہا، جاؤ اندر کہہ دو کہ علی نکی آیا ہوا ہے۔ دربان اندر گیا اور ذرا سی دیر بعد واپس آ کر جواب دیا، لالا جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس شخص کا چہرہ فرط خوشی سے دمکنے لگا۔ اس نے شاہ دولہ کی انگلی پکڑی اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ دربان آگے آگے چل رہا تھا اور یہ دونوں ان کے پیچھے پیچھے۔ دربان انہیں ایک ایسے کمرے میں لے گیا جس میں لالا جی دھوتی باندھے اور کانوں میں بندے پھنسائے ایک مورتی کے سامنے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ یہ دونوں مونڈھوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد لالا ادھر سے فارغ ہو کر ان دونوں کے پاس آ گئے۔ آنکھوں کے گوشوں سے شاہ دولہ کو دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، کہو علی نکی، کیا حال چال ہے؟ کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ بھئی یہ علی نکی جو تھا نا، یہ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیا کرتا تھا وہاں کے جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھوں۔ اسی طرح یہ شاہ دولہ کو بھی بہلا پسلا کر ایک ہندو کے پاس لے آیا تھا۔ اب وہ ان سے پوچھ رہا ہے، سناؤ بھائی تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ تو علی نکی نے جواب دیا، کام دھندا مندہ ہے، آج کل باہر کہیں جانا نہیں ہوتا، تم جانو شہر کے اندر تو یہ دھندا صحیح طور پر چل نہیں سکتا، اتفاق سے کوئی کام ہو جائے تو ہو جائے، بس گھر میں پڑا مکھیاں مارتا رہتا ہوں۔ لالا جی نے شاہ دولہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ ہے وہ لڑکا؟ علی نکی نے جواب دیا، ہاں یہی ہے وہ لڑکا، بیچارہ یتیم بھی ہے اور بے ماں باپ کا بچہ ہے، بہت شریف ہے۔ علی تقی نے جب یہ ساری باتیں بتا دیں تو لالا جی پوچھنے لگے، پر ایک بات تو بتا علی نکی، اس کے ماں باپ کیا واقعی مر گئے؟ علی نکی نے جواب دیا، میں اس کے ماں باپ کی موت کا یقین دلانے کے لیے بڑی سے بڑی بھی قسم بھی کھا سکتا ہوں۔ لالا جی نے پوچھا، اور اس کا کوئی اور رشتہ دار؟ علی نکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں، بس ان دو کے سوا اس کی کسی سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لالا جی نے دربان سے کہا، اس لڑکے کو للائن کے پاس لے جا، میں وہیں آ رہا ہوں۔ یہ للائن جو تھی نا، یہ اس ہندو کی بیوی تھی جسے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اب ان کو ان کے پاس لے جاؤ۔ شاہ دولہ نے بغیر کسی حیل و حجت کے دربان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ شاہ دولہ کے جاتے ہی لالا جی نے علی نکی سے پوچھا، اس کا کیا نظر کر دوں؟ علی نکی نے جواب دیا، صرف 500 اشرفیاں۔ لالا جی نے کچھ اس طرح منہ بنایا گویا انہیں یہ جواب پسند نہیں آیا ہو۔ علی نکی نے کہا، پھر لالا جی جلدی کیجیے، میں یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتا۔ علی نکی نے اپنا جملہ ختم کیا ہی تھا کہ لالا جی بول پڑے، میں کہتا ہوں اگر تم یوں ہی امن سکون سے رہنا چاہتے ہو تو، لیکن پوری بات نہیں ہو سکی۔ علی نکی نے کہا، لالا جی اب دیر نہ کیجیے، مجھے دے دلا کر رخصت کیجیے۔ شاہ دولہ اندر سے واپس آ چکے تھے۔ لالا جی نے دربان کو گھورا اور نرمی سے کہا، میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ دربان نے جواب دیا، آپ نے کہا تھا کہ اس کو للائن کے پاس لے جا، یہ للائن کو دیکھتے ہی یہاں بھاگ آیا، اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اسے جھڑک بھی نہیں سکتا۔ علی نکی نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور حکم دیا، بیٹے جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم اندر
للائن کے پاس جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک تمہیں بلایا نہ جائے۔ شاہ دولہ پھر اندر چلے گئے تو علی نکی نے لالا جی سے کہا، لالا جی اب دیر نہ کیجیے، 500 اشرفیاں مرحمت فرمائیے۔ لالا جی نے منہ بنا کر کہا، اس ذرا سے بچے کی 500 اشرفیاں؟ آخر اس بات کا کیا جواز ہے؟ علی نکی نے جواب دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ شاہ دولہ کا تعلق بہلول لودھی کے خاندان سے ہے، یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، آئندہ تاریخوں میں شاہ دولہ کے ساتھ آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ لالا جی نے علی نکی کے آگے 200 اشرفیاں رکھ دیں اور کہا، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، اگر لینا ہے تو لے لو، ورنہ لڑکے کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ علی نکی نے 200 اشرفیاں اٹھا لی اور پس مردگی سے کہا، لالا جی آج کل کاروبار مندہ ہے اس لیے 200 اشرفیاں لے رہا ہوں، ورنہ میں انہیں ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ یہ کہتے ہوئے علی نکی کھڑا ہو گیا۔ لالا جی نے کہا، اب اپنا وقت برباد نہ کر، جا ورنہ لڑکا دوبارہ آ جائے گا۔ علی نکی فوراً ہی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شاہ دولہ پھر آ گئے اور پوچھا، وہ میرا مہربان دوست کہاں چلا گیا؟ لالا جی نے مانی خیز نظروں سے شاہ دولہ کو دیکھا اور پوچھا، میں کون ہوں، کچھ جانتے ہو؟ شاہ دولہ نے جواب دیا، ہاں جانتا ہوں، آپ ایک مہربان شخص ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مجھ کو پالنا چاہتے ہیں۔ لالا جی نے کہا، نہیں صاحبزادے، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں علی تقی سے خریدا ہے، وہ بردہ فروش ہے اور اس کا یہی کاروبار ہے۔ وہ اکثر سفر میں رہتا ہے اور جن بچوں کو ادھر ادھر بھٹکتا دیکھتا ہے انہیں بہلا پسلا کر اپنے پاس لے آتا ہے اور شہر کے امیر لوگوں کے ہاتھوں انہیں بیچ دیتا ہے۔ شاہ دولہ کی نظریں مورتی پر لگی ہوئی تھیں۔ بچپنے کے باوجود انہیں یہ احساس تھا کہ بت پرستی بہت بری چیز ہے۔ پوچھا، آپ لوگ ہندو ہیں نا؟ لالا جی نے جواب دیا، ہاں ہم ہندو ہیں۔ شاہ دولہ نے جواب دیا، مجھ سے بت پرستی نہ کرانا، میں بتوں کی کوئی خدمت نہیں کروں گا۔ لالا جی نے ہنس کر کہا، تم مسلمان ہے نا، میں جانتا ہوں، میں تجھ سے اپنے مندر کا کوئی کام بھی نہیں لوں گا۔ للائن نے بھی لالا جی سے شاہ دولہ کی بہت تعریف کی۔ شاہ دولہ کو اس حویلی میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ ہندوانہ چھوت چھات کے پیش نظر انہیں کھانا اچھوتوں کی طرح پیش کیا گیا تھا۔ وہ ایک گوشے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد لالا جی نے شاہ دولہ کو آواز دی، شاہ دولہ ذرا میرے پاس تو آنا۔ شاہ دولہ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ ٹانگیں پسار چکا تھا، بولا، ذرا میرے پاؤں تو دباؤ۔ شاہ دولہ ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ وہ بڑی دیر تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ لالا جی کو نیند آ گئی اور وہ خراٹے لینے لگے۔ لالا اور للائن دونوں ہی شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ سے بڑی خدمتیں لیتے۔ دوپہر کو کمرہ بند کر کے سو جاتے اور شاہ دولہ ان کے لیے چھت کا پنکھا کھینچتے رہتے۔ بھئی یہ چھت کے پنکھے سے مراد یہ تھی کہ ان زمانوں میں کمروں میں جو بیچ میں بڑے شاہتیر ہوا کرتے تھے لکڑیوں کے، ان میں کنڈے بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کنڈوں میں لکڑی اٹکا کر ان پہ موٹے موٹے کپڑے لٹکا دیے جاتے تھے اور اس میں ایک رسا باندھ دیا جاتا تھا، اور وہ رسے کو کھینچنے سے جب وہ ڈوری ہلتی تھی تو پورے کمرے میں اس سے ہوا پیدا ہوتی تھی، تو اس کو چھت کا پنکھا کہا جاتا تھا، اور وہ ڈوری کھینچنے سے وہ ہوا دیتے تھے۔ تو آپ وہ پنکھا جھولنے لگے۔ رات کو جب یہ سو رہے ہوتے
تو لالا جی کو ان کی ضرورت پیش آ جاتی تو بے دریغ جگا دیتا، یعنی سوتے ہوئے کو بھی اٹھا لیتا اور اپنا کام کرواتا۔ للائن اپنی ساڑیاں شاہ دولہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دھولا، یہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر، ابھی کم سنی تو تھے، لڑک پن تھا، زیادہ عمر نہیں تھی آپ کی۔ اللہ اکبر، ان کی ساڑیاں دھونا، ان کو صاف ستھرا کرنا۔ اب دونوں میاں بیوی شاہ دولہ کی اس خدمت کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور اکثر و بیشتر آپ ہی کی باتیں کرتے رہتے۔ شب و روز گزرتے رہے، یہاں تک کہ سالوں بعد جب شاہ دولہ سن شعور کو پہنچے تو ان میں ایک تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ وہ لالا اور للائن کے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنی کوٹھڑی میں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ سالوں ساتھ رہنے کے دوران دونوں میاں بیوی نے شاہ دولہ میں یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ ان کی اکثر باتیں سچ ہو جایا کرتی تھیں۔ مثلا کسی دن للائن سے کہہ دیا کہ مالکن آج آپ کی بہن آ رہی ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیجئے۔ للائن پوچھتی تجھے یہ خبر کس نے دی؟ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے میرے دل نے، اندر معلوم نہیں کون بیٹھا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ للائن سے کہہ دو تمہاری بہن آ رہی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ بس اس اندر کی یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور سے پہر تک یہ بات حیرت انگیز طور پر صحیح ہو جاتی، للائن کی بہن آ جاتی اور للائن کو سکتہ ہو جاتا۔ جب اس قسم کے کئی واقعات رونما ہوئے تو شاہ دولہ کا احترام کیا جانے لگا۔ لالا کے دل میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ شاہ دولہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جب لالا نے شاہ دولہ کی دیانت، محنت اور صبر و استقلال پر غور کیا تو انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ شاہ دولہ کے جسم میں کسی روشنی، کسی عجیب سی روح ہے۔ لالا نے ایک دن شاہ دولہ کا امتحان لیا۔ لالا کا ایک بھائی اپنی نو عمری سے مفقود الخبر تھا۔ سوچا کہ اپنے بھائی کی بابت شاہ دولہ سے معلوم کیا جائے۔ لالا جی نے شاہ دولہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا شاہ دولہ، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے تک نہیں پہچان سکا۔ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا اور بہت زیادہ محنت کرائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ علی نقی کا کیا انجام ہوا؟ وہی علی نقی جس نے آپ کو میرے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ شاہ دولہ نے جواب دیا میں ہمیشہ اپنی قسمت پر شاکر رہا ہوں۔ اللہ کے معاملات میں دخل دینا میرا کام نہیں۔ اس نے میرے ذمے یہ کام سونپ دیا تھا کہ آپ کی خدمت کروں، چنانچہ میں نے یہ کام پوری دیانت داری اور محنت سے انجام دیا۔ اور میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ علی نقی کا کیا انجام ہوا۔ ہاں، کوئی میرے دل میں بیٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ علی نقی کے سینے میں برچھا اتار دیا گیا ہے۔ بھائی برچھا ایک ایسا ہتھیار ہے ان زمانوں کا کہ لکڑی کے اوپر ایک چھری نما دو دھارا آلہ اس کے اوپر لگا ہوتا تھا اور وہ بہت تیز دھار ہوتا تھا۔ بس اس کو جسم میں گھونپ دیا جاتا تھا جس سے انسان مر جاتا تھا۔ لالا جی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بے اختیار شاہ دولہ کے پاؤں چھو لیے۔ شاہ دولہ نے اپنے دونوں پاؤں کھینچ لیے۔ لالا نے کہا میاں جی، یہ برچھے والی بات میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، مگر یہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی علی نقی نے کسی طرح توڑ جوڑ کر کے
ایک مغل شہزادے کی ملازمت کر لی تھی۔ ابھی کل ہی ایک شخص نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ شہزادہ کسی بات پر علی نقی سے ناراض ہو گیا اور اس کے سینے میں برچھا اتار لیا گیا۔ شاہ دولہ نے جواب دیا، اللہ کا نظام بڑا پیچیدہ ہے اور اسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ لالا جی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، میاں جی، میرا ایک بھائی بچپن سے غائب ہے، ہم نے اسے بہت زیادہ تلاش کیا مگر اس کا آج تک کہیں پتہ نہ چل سکا، کیا آپ اس کی بابت مجھے کچھ بتائیں گے؟ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لی اور سکوت اختیار کیا، پھر بولے، لالا جی، کل دوپہر تک آپ کے بھائی آ جائیں گے۔ لالا جی نے فرتے خوشی میں کہا، کیا سچ؟ مگر اس کا تو کہیں پتہ تک نہیں، پھر وہ کیسے آ جائے گا؟ لالا جی شک و شبے میں پڑ گئے۔ انہوں نے بے یقینی سے اس کا ذکر گھر میں اپنی بیوی سے کیا۔ انہوں نے شاہ دولہ کی تائید کر دی، بولی، اگر میاں جی نے یہ بات کہہ دی ہے تو ضرور سچ نکلے گی۔ شاہ دولہ رات بھر عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے۔ دوسرے دن سے پہر کو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ لالا جی پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے آئے اور کہا، میاں جی میرا بھائی آ گیا، میاں جی میرا بھائی آ گیا۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے پکاری بھری، پھر جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہیں اس لیے بات نہیں کریں گے، کچھ دیر بعد جب وہ تلاوت کر چکے تو لالا جی کے پاس گئے اور پوچھا، لالا جی آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ لالا جی نے انہیں اپنے بھائی سے ملایا اور ان کی بابت اپنے بھائی کو بتایا۔ میاں جی نے تیری بابت کل ہی مجھے بتا دیا تھا کہ تو سہ پہر تک میرے پاس آ جائے گا، اور تو آ گیا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اسماء ربانی کا ورد کرنے لگے۔ یہ سلسلہ نصف رات تک جاری رہا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہیں کچھ سہو اور وضو کرنے کے لیے اٹھے اور انہوں نے اپنے پیچھے چند سائے محسوس کیے۔ جب ان سایوں پر نظر پڑی تو انہیں فوراً ہی پہچان لیا، یہ لالا جی للائن اور لالا کا چھوٹا بھائی تھا۔ آپ نے پوچھا، آپ لوگ کب آئے؟ خیر تو ہے؟ لالا جی نے عرض کیا، ہم تینوں بڑی دیر سے یہاں کھڑے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آواز دے کر آپ کے ان حماق کا سلسلہ توڑ دیں۔ اب جب آپ خود ہی اٹھے ہیں تو آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مصلے پر دوبارہ بیٹھ گئے اور ان تینوں کو چارپائی پر بٹھانا چاہا، مگر ان تینوں نے آپ کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ میاں جی، جب تک ہمیں آپ کے مقام اور مرتبے کا علم نہیں تھا بڑی گستاخیاں کرتے رہے، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے پاس زمین پر تو بیٹھ جائیں گے مگر پلنگ پر یا اونچی جگہ پر ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا، جیسے آپ صاحبان کی مرضی، جہاں مناسب سمجھے بیٹھ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تینوں فرش پر آپ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ لالا جی نے نظریں جھکا لی اور کہنا شروع کر دیا، میاں جی، اب ہم آپ کو اس طرح اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے جس طرح آپ اس حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں، جہاں چاہے چلے جائیں۔ اگر آپ اس حویلی میں رہیں گے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایک اچھی سی جگہ بنا دیں گے، اور اگر آپ کو اس حویلی میں رہنا پسند نہ ہو تو جہاں چاہے چلے جائیں۔
للائن نے رکت سے عرض کیا، آپ جہاں بھی جائیں، آپ جہاں بھی رہیں، مجھے نہیں بھولیں گے۔ یا تو آپ خود تشریف لایا کریں گے یا پھر میں درشن کے لیے حاضری دیا کروں گی، کیونکہ اب آپ کا ساتھ مرنے جینے کا ساتھ ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لالا کے چھوٹے بھائی نے کہا، اور میاں جی میں تو ابھی آپ سے کوئی فیض ہی نہیں پا سکا، درشن کے لیے بھی حاضری دیا کروں گا۔ آپ نے لالا سے کہا، لالا جی اگر آپ واقعی مجھ کو آزاد کر رہے ہیں تو میں اس حویلی میں نہیں رہوں گا، کیونکہ میں کسی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا بھاگتا پھروں گا، میں کسی ایک جگہ قیام نہیں کر سکتا۔ لالا جی نے جواب دیا، میں آپ کو جانے سے روک نہیں رہا اور نہ میں آپ کے جانے سے خوش ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ آزاد ہیں اور آپ فی الواقع آزاد ہیں، جہاں چاہے چلے جائیں اور جہاں رہنا چاہتے ہیں رہیں۔ آپ نے فرمایا، تب پھر میں یہ رات تو اسی حویلی میں گزاروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ تینوں بہت اداس اور سوگوار تھے۔ وہ آپ کی اجازت سے دیر تک آپ کی صحبت میں رہے اور باتیں کرتے رہے۔ صبح آپ نے لالا سے رخصت چاہی تو تینوں نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ آپ نے حویلی سے کوئی سامان بھی نہیں لیا، حالانکہ تینوں نے اس پر بڑا زور دیا اور خوشامدیں کرتے رہے کہ بستر، لوٹا اور اس قسم کا دوسرا ضروری سامان تو ضرور لیتے جائیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا، میں اس حویلی میں خالی ہاتھ آیا تھا، اسی لیے خالی ہاتھ یہاں سے جاؤں گا۔ آپ اس حویلی سے نکل کر سیال کوٹ کے مشہور بزرگ شاہ شیدہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں سرمست سیال کوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ سید نے شاہ دولہ کو دیکھا اور سوال کیا، کس لیے آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا، پیاسا کنویں کے پاس کیوں آتا ہے؟ پوچھا، کیا نام ہے؟ جواب دیا، دولہ۔ شاہ سید نے فرمایا، یہاں تو ایک دولہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ پھر آواز دی، دولہ ادھر تو آنا۔ آپ کی آواز سن کر ایک شخص آپ کے پاس آن کھڑا ہوا، بولا، جی پیرو مرشد، ارشاد۔ شاہ سید نے شاہ دولہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ نوجوان بھی کچھ حاصل کرنے آیا ہے، تیرا ہم نام بھی ہے۔ شاہ سید کے خدمت گار دولہ نے عرض کیا، پیرو مرشد، میں تو ایک عرصے سے کچھ حاصل کرنے کی غرض سے آپ کے قدموں میں پڑا ہوں۔ ویسے سمندر زمانے کی پیاس بجھاتا ہے۔ شاہ سید نے شاہ دولہ سے کہا، تو بھی اپنے ہم نام دولہ کے ساتھ رہ، میرے قریب ہی، اللہ بھلا کرے گا۔ شاہ دولہ بھی اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہو کر ان کے قدموں میں رہنے لگے۔ وہاں مریدوں اور ارادت مندوں کی کوئی کمی نہ تھی، ہزاروں کا ہجوم رہتا تھا۔ شاہ سید محویت میں رہتے تھے۔ شاہ دولہ نے محسوس کیا کہ ان کے پیر و مرشد کی خود ان پر کوئی خاص نظر نہیں ہے، ہاں اپنے ہم نام دولہ پر خاص توجہ دیتے ہیں، لیکن اس احساس سے وہ دل برداشتہ کبھی بھی نہ ہوئے۔ وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ پیر و مرشد کی خدمت کریں، اور جب بھی وہ آواز دیں تو خود جائیں اور ان کا حکم بجا لائیں۔ شاہ سید اپنی عمر کے آخری دور میں تھے۔ ان کی باتوں میں جدائی کی بو محسوس ہوتی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک دن تخلیہ میں شاہ دولہ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، پیر و مرشد، میں ہنوز پیاسا کا پیاسا ہوں۔ شاہ سید نے جواب دیا، صبر کر، صبر، جو جس کے حصے کا ہے مل جائے گا۔
شاہ دولہ نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت یہ کچھ خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے۔ شاہ سید نے جواب دیا، وہ خالی اسی لیے ہے کہ بھرا جائے، اس کی فکر نہ کر۔ کئی دن بعد شاہ سید کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ کے مرید اور ارادت مند ہر وقت آپ کے آس پاس موجود رہتے، لیکن ایک رات شاہ دولہ کے علاوہ شاہ سید کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ آدھی رات کو آپ نے آواز دی، دولہ ذرا آنا تو۔ شاہ دولہ آواز سن کر اندر چلے گئے۔ وہاں السی کے تیل کا چراغ جل رہا تھا۔ شاہ سید نے چراغ کی روشنی میں شاہ دولہ کو دیکھا تو کہا، وہ اپنا دولہ کہاں چلا گیا؟ میں نے اسے آواز دی تھی، تجھے نہیں۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت وہ دولہ تو یہاں موجود نہیں ہے، کچھ توقف فرمائیں، شاید آ جائے گا۔ شاہ سید نے فرمایا، تب پھر تم جاؤ، جب وہ آ جائے تو اسے میرے پاس بھیج دو۔ شاہ دولہ باہر چلے گئے۔ کافی دیر بعد شاہ سید نے پھر آواز دی، دولہ ذرا آنا تو۔ اس بار پھر شاہ دولہ اندر داخل ہوئے اور ادب سے عرض کیا، حضرت میں حاضر ہوں، کوئی خدمت ہو تو بے دریغ فرمائیں۔ شاہ سید نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، کیا میں نے تجھ سے تھوڑی دیر پہلے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنا دولہ درکار ہے؟ پھر یہ تو بار بار کیوں آ جاتا ہے؟ شاہ دولہ نے کہا، پیر و مرشد، یہاں میرے سوا کوئی بھی نہیں، میں باہر موجود ہوں، آپ حکم کریں۔ شاہ سید مسکرائے اور فرمایا، اچھا دولہ تو ہی آ جا۔ شاہ دولہ اپنے پیر و مرشد کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ شاہ سید نے آپ کی طرف متبسم ہو کر دیکھا اور فرمایا، دولہ یہ میرا آخری وقت ہے، اب میں جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے کسی کو بخش دوں۔ شاہ دولہ نے نظریں جھکا لی۔ شاہ سید نے فرمایا، مجھ سے نظریں ملا، میری طرف دیکھ۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے جو آنکھیں ملائیں تو کایا ہی پلٹ گئی، پورے وجود میں ایک آگ سی دوڑ گئی اور دل پگھلنے لگا۔ شاہ دولہ جذب و کیف کا شکار ہو گئے۔ پیر و مرشد وفات پا گئے۔ شاہ دولہ ان کی تہجیز و تکفین کے بعد وہاں نہیں رکے اور جنگل کی راہ لی۔ انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہ گیا تھا۔ سارا دن جنگل میں گزار دیتے، جو کہتے ہو جاتا۔ لوگوں میں ہر طرف آپ ہی کا چرچا ہونے لگا۔ ایک عرصے بعد جب طبیعت ٹھہری تو سیالکوٹ کے بجائے گجرات کو اپنا مسکن بنا لیا۔ مستی کم ہوئی تو خانقاہ کی تعمیر بھی ہو گئی۔ پھر بھی کبھی کبھی مستی میں معلوم نہیں کیا کچھ کر گزرتے۔ خانقاہ میں عورتوں کا ہجوم بھی ہونے لگا۔ ان کی خواہش بھی عجیب ہوتی تھی۔ کوئی محبوب کی تلاش میں آتی تو کوئی پردیس گئے ہوئے شوہر کی خیریت اور واپسی کی طالب ہوتی، کسی کو شوہر کی بے روزگاری اور امداد کا آپ سے لگاؤ رہتا، لیکن ان میں اکثریت ان عورتوں کی ہوتی جنہیں اولاد درکار ہوتی تھی۔ شاہ دولہ کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جو فرماتے ہو جاتا۔ ایک خاتون آئیں، ان کا تعلق کسی ریاست سے تھا۔ جب شاہ دولہ کے آستانے پر حاضری دی تو اس وقت بھی ریاست کے حشم و ختم کا ان کے ساتھ تھے۔ بھائی یعنی کہ وہی روب دبدبا،
اور وہی شان و شوکت آپ کو اندر اطلاع دی گئی کہ ایک ریاست کی بہو شرف باریابی چاہتی ہے، آپ نے فرمایا انہیں اندر میرے پاس بھیج دو۔ ریاست کی بہو کو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ آپ نے ان خاتون کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، بڑی بہو خیریت تو ہے، کیسے زحمت فرمائی؟ بہو نے جواب دیا، شاہ صاحب کیا عرض کروں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر وہ دولت جسے آنکھ کا نور کہا جاتا ہے اس سے میں ابھی تک محروم ہوں۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، میں تیرا علاج کر تو سکتا ہوں، مگر اس میں ایک ایسی قباحت ہے کہ تو راضی نہ ہو، اور میں اس کے بغیر تیرے لیے دعا بھی نہیں کروں گا۔ عورت نے کہا، آپ کسی قباحت کی بات نہ کیجیے، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تیرے لیے اولاد کی دعا کروں گا، مگر تجھے اپنی پہلی اولاد خانقاہ کی نظر کرنا ہوگی۔ عورت نے جواب دیا، میں تیار ہوں، مجھے آپ کی بات منظور ہے، آپ کی بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا مجھے شاید کئی اولادیں دے گا۔ آپ نے فرمایا، خدا تجھے کئی اولادیں دے گا، لیکن تیری پہلی اولاد میری خانقاہ کی ہوگی۔ عورت نے کہا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ میرے حق میں دعا کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، اب تو جا سکتی ہے، مگر اپنی بات یاد رکھنا۔ عورت چلی گئی۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوئی تو اسے طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ اس نے سوچا، یہ کیا بات ہوئی کہ پہلی اولاد خانقاہ کی نظر کر دی جائے؟ اگر اولاد ہی ایک ہوئی بعد میں نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ سوچتے سوچتے پریشان ہو گئی، پھر اپنے آپ پر ہنسنے لگی کہ ابھی تو اولاد کا کہیں نام و نشان بھی نہیں، اور وسوسے اتنے زیادہ آنے لگے ہیں۔ آخر اس نے اس مسئلے کو اس وقت پر اٹھا رکھا جب تک کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا نہ ہو جائے۔ خدا نے شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں بڑی برکت دی تھی۔ خاتون کو حمل ہو گیا اور 10 ماہ بعد بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ بچہ خاصا صحت مند تھا، مگر اس کا سر نسبتاً چھوٹا تھا۔ عورت کو اپنا بچہ بہت پیارا لگا، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے خانقاہ کی نظر نہ بھی کیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے اپنے ملازمین کو ہدایت دی کہ اس بچے کی پیدائش کا کہیں ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ عورت کو معلوم تھا کہ اس کے نوکروں میں کئی ایسے تھے جو شاہ دولہ کی خانقاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ عورت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر اس بچے کا خانقاہ میں ذکر کیا گیا تو وہ ذکر کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس بچے کی پیدائش کے کئی دن بعد عورت نے خواب میں دیکھا، شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اس سے کہہ رہے ہیں، عورت بد عہدی بڑا گناہ ہے، اپنا وعدہ پورا کر۔ عورت نے کہا، حضرت مجھ پر رحم کیجئے، اس بچے کو مجھ سے نہ لیجئے۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، بات لینے دینے کی نہیں ہے، وعدے کی ہے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا پہلا بچہ میری خانقاہ کی نظر کرے گی، اب اگر تو اس سے منحرف ہو رہی ہے تو ہو جا۔ تیری اطلاع کے لیے میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ تیرا یہ لڑکا اپنے چھوٹے سر کی وجہ سے مسلوب العقل ہے، اور یہ تیرے کسی کام کا نہیں۔
عورت بیدار ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی. اس نے اپنے بیٹے کو سر کو بغور دیکھا تو بہت چھوٹا سا تھا. اس نے اپنے خاص حکیموں کو، طبیبوں کو بلوا کر ان بچے کے سامنے کر دیا اور پوچھا آپ لوگ بتائیں کہ یہ بچہ اپنے چھوٹے سر کی وجہ سے کیسا ہوگا. حکیموں نے جواب دیا اور خوب اچھی طرح اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا یہ بچہ مسلوب العقل ہوگا، بالکل جانوروں کی طرح. عورت کے ہوش و حواس ہی جاتے رہے. وہ کئی دن تک اس مسئلے پر غور کرتی رہی. آخر ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو خانقاہ کی نظر کر دیا جائے. یہ اسی طرز و احتسام سے خانقاہ گئی اور شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو مطلع کیا میں حاضر ہوں اور باریابی کی خواستگار ہوں. شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے اسے بلا لیا. بچہ عورت کی گود میں تھا. وہ شاہ دولہ کو دیکھتی رہی. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں. شاہ دولہ نے کہا تو تم آ گئیں، حالانکہ شیطان نے تمہیں بہت وسوسے میں ڈال دیا تھا. عورت نے وہ بچہ آپ کی طرف بڑھا دیا. بچہ حاضر ہے، مگر ایسا بچہ کیوں پیدا ہوا؟ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا عورت، جب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تمہیں اور بھی بچے دے گا تو تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ عورت نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا شاہ جی، بچے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. شاہ دولہ نے تسلی دی عورت، میں کہہ جو رہا ہوں خدا تمہیں مایوس نہیں کرے گا. عورت نے پوچھا بچے کو میں پال پوس کر خانقاہ کے حوالے کروں یا اسی وقت؟ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہمارے لیے دونوں ہی صورتیں قابل قبول ہیں. عورت اس بچے کو اپنے ساتھ واپس لے گئی. اسے خدا نے 3 سال میں 3 اولادیں نرینہ عطا کی اور وہ ہنسی خوشی پہلا بچہ خانقاہ کی نظر کر گئی. اس کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی اور شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی عورتوں کی بھیڑ رہنے لگی جو اولاد کی خواہش مند ہوتی تھی. آپ اولاد کی خواہش مند ہر عورت سے یہی کہتے اور جہاں بھی آپ کی دعا سے بچہ پیدا ہوا اس کی حیت یہی ہوتی، سر چھوٹا، زبان گنگ، مسلوب الحواس، مجذوب. یہ بچے موش شاہ دولہ یعنی شاہ دولہ کے چوہے کہلانے لگے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. بھائی وہ جو چھوٹے سر کے بچے ہوتے ہیں نا، جن کو آپ دیکھتے ہیں بالکل چھوٹے سے سر کے ہوتے ہیں اور خفت الحواس ہوتے ہیں، نہ زیادہ بول سکتے ہیں، وہ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے دعاؤں کے طفیل سے ہوتے ہیں اور ان کو شاہ دولہ کا چوہا بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا اثر ہے. شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں مسلمان اور ہندو دونوں ہی تھے، عوام بھی اور خواص بھی. شاہ دولہ کی خدمت میں یہ لوگ حاضریاں دیتے تو احتراماً آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ایک راجہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. راجہ حسب دستور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے خلاف عادت راجہ کو دیکھتے رہے. راجہ پریشان ہو گیا، پوچھا حضرت کیا مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی جو آپ مجھ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شاہ دولہ نے پوچھا راجہ تو میرے پاس کتنے عرصے سے آ رہا ہے؟ راجہ نے جواب دیا کافی عرصے سے.
آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے ایک بار بھی تیرے خاندان اور آبائی رسم و رواج کے بارے میں کبھی کوئی سوال کیا؟ راجا نے جواب دیا ایک بار بھی نہیں۔ آپ نے پوچھا تیرے خاندان میں نومولود بچیوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ راجا اس سوال کا جواب دینے میں متبذب ہوا۔ آپ نے اسے تسلی دی، فرمایا گھبرا نہیں، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، بقیہ بات میں خود بتاؤں گا۔ راجا نے جواب دیا میاں جی، میرے ہاں صدیوں سے یہ طریقہ رائج چلا آ رہا ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے اسی وقت ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کیا تو بھی اس پر عمل کرتا ہے؟ راجا نے جواب دیا میاں جی، میں اب باپ دادا کی رائج کردہ رسم کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں، کس طرح ترک کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس پر نہیں چلوں گا تو خاندان کے لوگ مجھے خارج کر دیں گے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا اپنے حال میں گم ہیں اور کسی کی کچھ سن گن ہی نہیں رہی۔ پھر پوچھا اچھا راجا، خدا تیرا بھلا کرے، ایک بات اور بتا۔ راجا نے کہا ارشاد، پوچھیے۔ شاہ دولت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تیرے گھر میں کچھ ہونے والا ہے کیا؟ راجا نے جواب دیا جی ہاں، عنقریب بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ آپ نے پوچھا اگر بچی پیدا ہوئی تو کیا کرے گا؟ راجا نے جواب دیا وہی جو اب تک ہوتا رہا ہے۔ میں نے عرض جو کیا کہ میں اپنے باپ دادا کی رسم کو کس طرح بدل سکتا ہوں؟ آپ نے ذرا سختی سے فرمایا راجا، میری پیشن گوئی سن لے، اس بار تیرے گھر میں لڑکی ہی پیدا ہوگی، اور خبردار جو تم نے اسے ہلاک کیا اس کو مارنا مت، اس کی پرورش کرنا۔ راجا چپ ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے اس کی ذہنی الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے عرض کیا لیکن میں نے آپ کو بتایا، کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اگر میں لڑکی کو ہلاک نہیں کروں گا تو خاندان کے لوگ مجھے اور پورے پریوار کو نکال باہر کریں گے؟ شاہ دولت نے بڑے تحمل سے فرمایا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ تو اس لڑکی کو ہلاک نہیں کرے گا، یہ ایک راز ہے، قدرت کا راز۔ راجا نے پریشانی سے کہا لیکن حضرت، میں آپ کی بات ماننے کے بعد بھی بے بس ہی رہوں گا، کیونکہ مجھ پر میرے پریوار کا دباؤ بڑھتا رہے گا۔ شاہ دولت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا راجا، تیری سمجھ میں میری باتیں نہیں آئیں گی، میں سر دست یہی کہوں گا کہ تو پیدا ہونے والی بچی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ راجا نے کہا میاں جی، آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ لڑکی نہ ماری جائے۔ شاہ دولت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا راجا، لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے سب سے پہلے میرے پاس لانا، اس وقت میں تجھے بتاؤں گا کہ میں اس لڑکی کی سفارش کیوں کر رہا ہوں۔ راجا چلا گیا، لیکن اس کا ذہن بہت پرگند تھا۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنی دھرم پتنی سے کیا، بولا شاہ دولت کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بار جو لڑکی گھر میں پیدا ہو اس کو ہلاک نہ کرنا، کیونکہ اس میں بھی ایک راز ہے۔ بیوی نے جواب دیا
شاہ دولہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو اپنے حال میں مگن رہنے دو، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کی بد دعائیں پریشان کرنے لگے۔ جب دن پورے ہو گئے تو راجہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگا۔ بیوی بہت خوش تھی اور شاہ دولہ کو دعائیں دے رہی تھی جنہوں نے راجہ کو بچی کے قتل سے منع فرمایا تھا۔ گھر میں بچی پیدا ہوئی تو کہرام برپا ہو گیا۔ گھر کے سارے ہی افراد بچی کو ہلاک کرنے پر زور دیتے تھے، لیکن راجہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس نے کہا، میں اس لڑکی کو شاہ دولہ کی خدمت میں لے جانا چاہتا ہوں، وہ جیسا حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ راجہ کی ماں نے کہا، لیکن ایسا تو آج تک نہیں ہوا کہ بچی پیدا ہو اور اسے ہلاک نہ کیا جائے۔ راجہ نے جواب دیا، لیکن میں بھی کیا کروں، میں شاہ دولہ کی ہدایت پر بہرحال عمل ضرور کروں گا۔ راجہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ بولا، میاں جی، یہ بچی پیدا ہوئی ہے، آپ سے وعدہ تھا اس لیے اسے نہیں مارا گیا، اب آپ فرمائیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے راجہ نے اس بچی کو شاہ دولہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ انہوں نے اسے فوراً گود میں اٹھا لیا۔ بولے، راجہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ یہ بچی ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں ہے، اس سے تیرا مرتبہ بھی بلند ہوگا اور ہم فقیروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ راجہ شاہ دولہ کی باتیں حیرت سے سنتا رہا۔ پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا، بالکل سچ۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ راجہ نے جواب دیا، شاہ جی، نام تو اس کا رکھا جاتا ہے جس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کا کوئی نام نہیں۔ شاہ دولہ نے فرمایا، یہ بائی ہے، عزت دار خاتون، میں نے اس کا نام بائی رکھ دیا ہے۔ راجہ بہت خوش تھا۔ پوچھا، حضرت اس بچی کی بابت مزید کیا حکم ہے؟ آپ نے حکم دیا اس کی شاندار طریقے سے پرورش کی جائے اور اسے کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ راجہ بچی کو واپس لے گیا اور اس کی بڑے ناز و نام سے پرورش کی۔ لڑکی بالغ ہو گئی۔ یہ شاہ جہاں کا عہد حکومت تھا۔ اس وقت شاہ جہاں کی عمر 49 سال تھی۔ بادشاہ کشمیر کی سیر کے لیے لاہور پہنچ چکا تھا۔ یہاں شہزادہ اورنگزیب بھی موجود تھا اور یہیں آصف خان فالج کے مرض میں مبتلا پڑا تھا۔ آصف خان بادشاہ کی چہیتی مرحومہ بیوی ممتاز محل کا باپ اور ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا۔ فالج نے اس کا دایاں حصہ بیکار کر دیا تھا۔ یہ بادشاہ کی حکومت کا 24واں سال تھا۔ قرب و جوار کے والیان ریاست اور عمرا نے بادشاہ کی خدمت میں حاضریاں دی اور نذرانے گزارے۔ انہی میں راجہ ملک راجوڑ بھی شامل تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی بائی کو بھی لایا تھا۔ اس نے بائی کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے کہا، حضور، میرا یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرمائیں۔ بادشاہ نے یہ نذرانہ قبول تو کر لیا، مگر ساتھ ہی فرمایا، اس وقت میری عمر 49 برس ہے، اس لیے یہ لڑکی میرے لیے مناسب نہیں۔ پھر بھی میرا شہزادہ اورنگزیب ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، شہزادہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے
نہایت ہی سادگی سے بائی کا نکاح اورنگزیب سے پڑھوا دیا اور اورنگزیب ملتان سے لاہور پہنچا اور بیوی کو لے کر ملتان واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ، آپ کے وہ الفاظ پورے ہوئے، اور جب یہ بچی جوان ہوئی تو آپ ایک بادشاہ کی بیوی بنی، اور آپ سے جو اولادیں ہوئیں وہ آپ کی بادشاہ اولاد کہلائی۔ آگرے میں شاہ جہاں بیمار ہوا تو شہزادوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ شہزادہ دارالشکوہ ولی عہد تھا، لیکن امیدواروں میں اورنگزیب بھی تھا۔ اورنگزیب کا خیال تھا کہ اگر دارا شکوہ بادشاہ بن گیا تو ملک میں ہندو مت کو ترقی ہوگی اور اسلام روئے زوال ہو جائے گا۔ اس نے اپنا یہ ارادہ کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ بائی سے یہ سن چکا تھا کہ شاہ دولت رحمت اللہ علیہ نے سالوں پہلے یہ فرمایا تھا کہ بائی ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں ہوگی۔ چنانچہ اس کو کچھ یقین ہو گیا تھا، حکومت اس کو ملے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک بار شاہ دولت سے ملے گا اور ان سے صاف صاف معلوم کرے گا کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا یا نہیں۔ اورنگزیب نے ایک زرد مرغ، 2 لایتی بلیاں اور ایک لکڑی کی چھڑی لے کر گجرات کا رخ کیا۔ یہ وہ چیزیں شاہ دولت کی نظر کرنا چاہتا تھا، اور یہ سوچا تھا کہ اگر شاہ دولت نے چھڑی اورنگزیب کو واپس کر دی تو وہ یہ سمجھے گا کہ آسائے حکومت اس کے ہاتھ آ گیا۔ بیوی بائی اس کے ساتھ تھی۔ اورنگزیب آپ کی خانقاہ میں پہنچا تو آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا، باہر جاؤ اور بادشاہ سلامت کو میرے پاس لے آؤ۔ جب مریدوں نے باہر نکل کر یہ کہا کہ بادشاہ سلامت کو پیر و مرشد شاہ دولت رحمت اللہ علیہ یاد فرما رہے ہیں تو اورنگزیب بہت خوش ہوا۔ اس نے تینوں چیزیں شاہ دولت کی نظر کی۔ اسی وقت کسی نے شاہ صاحب کی خدمت میں ایک نان پیش کیا۔ شاہ دولت نے اورنگزیب کی چھڑی اور نان اس کی طرف بڑھا دیے اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ نان خدا کے حکم سے آپ ہی کے لیے بھیجی گئی ہے، اور یہ چھڑی اس کو اپنے لیے آسائے حکمرانی سمجھیں اور اپنے پاس رکھیں۔ اورنگزیب وہاں زیادہ دیر نہیں رکا۔ واپسی میں اپنی بیوی بائی سے کہا، میں شاہ دولت کو اتنا بڑا ولی نہیں سمجھتا، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں ان سے جاننا یا سننا چاہتا تھا۔ بائی نے جواب دیا، شہزادے، میں جس خاندان میں پیدا ہوئی تھی وہاں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دیا جاتا تھا، مگر میری بابت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اسے نہ مارا جائے، کیونکہ یہ ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں ہے۔ پھر جب میری آپ سے شادی ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اس ملک کے بادشاہ ہوں گے اور میرے بیٹے بھی حکومت کریں گے۔ اورنگزیب کا بیٹا بہادر شاہ اول اسی بائی کا بیٹا تھا۔ اورنگزیب مطمئن ہو کر اپنے فرائض منصبی انجام دینے لگا۔ شاہ جہاں بول و براز کے مرض میں مبتلا ہوا تو اسے خطرناک اور اذیت رساں بیماری نے بادشاہ کو بستر پر گرا دیا۔ شہزادوں میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ دارا شکوہ خود کو شاہ جہاں کا ولی عہد اور قائم مقام سمجھتا تھا، مگر اورنگزیب نے اسے دعوت مقابلہ دی اور اسے ولی عہد ماننے سے انکار کر دیا۔ دارا شکوہ نے یہ سن رکھا تھا کہ شاہ دولت نے اورنگزیب کو دعائیں دے رکھی ہیں۔ اس نے اپنے ایک معتمد ہندو بلیہ رائے کو ہدایت کی
کہ وہ گجرات کے شاہ دولہ کے پاس جائے اور دارا شکوہ کے حق میں دعائیں کروائے، اور وہ خود بھی شاہ دولہ کا بڑا معتقد تھا۔ اسے شاہ صاحب نے سدا بسنت کا خطاب دے رکھا تھا۔ اس ہندو نے گجرات پہنچا اور شاہ دولہ کی خدمت میں حاضری دی۔ شاہ دولہ نے پوچھا، سدا بسنت، کہو کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کی، حضرت آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں شہزادہ دارا شکوہ کا نمک خوار ہوں، اور خدا کے فضل سے شہزادہ ہی ہندوستان کا حقیقی ولی عہد اور مستقبل کا حکمراں ہے۔ شاہ دولہ نے پوچھا، اس طرح تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، شہزادہ دارا شکوہ کے حق میں دعا فرمائیں کہ وہ حکمرانی کرے۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لیکن یہ کام میرا تو نہیں ہے، کارکنان قضا و قدرت کا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس ہندو نے عرض کیا، حضرت آپ ایک بار اپنی زبان سے فرما دیں کہ دارا شکوہ بادشاہ ہندوستان ہے۔ شاہ دولہ نے جواب دیا، لیکن میں کس طرح کہہ دوں؟ ایک غلط بات کس طرح اپنی زبان سے ادا کر دوں؟ بھائی سدا بسنت، یہ حق اور مال ایک غلہ دار شخص کا ہے، یہاں دستار بندی ولی عہدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس ہندو نے پھر اصرار کیا، حضرت شہزادہ دارا شکوہ آپ کا حقیقی ارادت مند اور پرستار ہے، آپ ولی عہد کے حق میں ارشاد تو فرمائیں، پھر دیکھیں اس کی عاجزی اور انکساری۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے دارا شکوہ کو مطلع کر دیا کہ شاہ دولہ دعائیہ کلمات ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں اس پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ شہزادوں میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی اور اورنگزیب نے سبھوں کو شکست دے کر محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے مسند شاہی پر قدم رکھا، اور پھر پورے ملک پر یہ حکمرانی کرنے لگے۔ شاہ دولہ نے سیال کوٹ اور گجرات میں کئی مدرسے، مساجد، پل، عمارتیں بنوائیں، لنگر خانہ جاری کیا، جہاں ہزاروں بھوکے دونوں وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ حاجت مندوں کا تانتا لگا رہتا اور آپ ہر کسی کی حاجت روانی فرماتے۔ آپ ایک عرصے تک انسانوں کی خدمات انجام دینے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے پاس واپس لوٹ گئے۔ پنجاب کے شہر گجرات میں شاہ دولی دروازے کے باہر آپ کا مزار ہے۔ یہاں عام دنوں کے علاوہ جمعرات کو زائرین کی کثرت نظر آتی ہے، اور اولاد کی خواہش مند عورتیں کاغذ کے پھول چڑھاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آپ کے دربار کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، اور میں گجرات گیا۔ میں نے شاہ دولہ کا مزار مبارک دیکھا، طبیعت خوش ہوئی، آپ کے قدموں میں دعائیں مانگی، فاتحہ پڑھی، اور آپ کا لنگر بھی کھایا، اور پھر وہیں سے ایک اور عظیم ہستی کاما والی سرکار، جن کا اسم گرامی تو غلام الہی ہے، مگر آپ کاما والی سرکار کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ آپ کووں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس کووں کا بہت ہجوم رہا کرتا تھا، اس لیے آپ کو کاما والی سرکار کے لقب سے نوازا گیا۔ اللہ تعالی اپنے ولیوں کا ذکر سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب لوگوں کا
ایک ولی کامل کا بیان پوری توجہ سے سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے جمیلہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس وقت کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ شیخ قمر ابراہیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔